आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है और एक नई वीडियो का हदिया लेकर पेश हो रहा है। आज की वीडियो में हम एक दफ़ा फिर इस अजीम बहस को समेटने की कोशिश करेंगे और इसके हक़ में दलाइल देंगे कि क्या बशरुल असद सुफियानी है या नहीं है, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब पर यह बहस बहुत हो रही है और दीगर चैनल्स के ओनर भी इस सिलसिले में ये दलाइल पेश कर रहे हैं कि ये वो सुफियानी नहीं है जिसका ज़िक्र अहादीस में हुआ है। आज एक ऐसी अहम ख़बर आई है जिससे हम ये कहने पर एक दफ़ा फिर मजबूर नज़र आते हैं कि क्या बशरुल असद वही सुफियानी है जिसका ज़िक्र अहादीस में हुआ है। इस तरफ हम थोड़ा सा इसके हक़ में दलाइल देंगे आज की वीडियो में। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। बात करते हैं इराक़ के शहर कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में होने वाले अमरीकी कौंसिल खानों में हमलों की, जहां ये बताया जा रहा है कि इस वक्त ये मिज़ाइल हमले किए गए हैं, रॉकेट्स फायर किए गए हैं, काफ़ी सारे रॉकेट्स फायर किए गए। इराकी सिक्योरिटी एजेंसीज ये बता रही हैं कि ये लगता है कि ये रॉकेट ईरान से फायर हुए हैं। इरना ने भी कुछ इस सिलसिले में ये बात कही है कि शिया मलेशिया ने यह कहा है कि ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। बताया ये जा रहा है, बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सन 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ये एक बड़ा हमला किया गया है और इसके अलावा भी पहले हमले हो चुके हैं, लेकिन ये अब काफ़ी बड़ा हमला था। इसमें कहा यह जा रहा है कि जानी और माली नुकसान की कोई ख़बर नहीं मिल रही है और दीगर दूसरी जो एजेंसीज़ हैं ईरान की वो ये कह रही हैं, वो क़यास आराइयों पर बात कर रही हैं। गो के कहा नहीं जा रहा, ईरान ने ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है कि इसने ये रॉकेट हमले किए हैं। इस वक्त इराक़ के कुर्दिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो इंतहाई दिलचस्प है, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस की तस्दीक होती है कि दरिया फ़रात के किनारे से ख़जाना निकलेगा, उस पर लड़ाई होगी। यहाँ आपको एक बात बताते चलें कि इराक़ी कुर्दिस्तान का ये इलाका अपनी ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम है। दुनिया में कहा यह जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल के ज़खायर हैं। यहाँ के ऑयल के ज़खायर सऊदी अरब के ज़खायर के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हैं और इस इलाके पर इन तमाम ममालिक की इस वक्त नज़रें हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इराक़ी कुर्दिस्तान को ज़ेर कंट्रोल लाया जा सके। दरियाए फ़रात के मशरक़ के किनारे पर वाक़े अरबिल शहर बहुत ही कदीम शहर समझा जाता है। ज़माने क़ब्ल तारीख़ से इस शहर की बड़ी अहमियत हासिल रही है। यहीं पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फलने फूलने का मौका मिला। एक ज़माने में सुमेरी तहज़ीब के भी बहुत बड़े बड़े आसार यहाँ पर दिखाई देते हैं। इंतहाई खूबसूरत शहर है जो मुस्लिम दुनिया के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हुआ। ये खुलफाए राशिदीन के ज़माने में इसको फ़तह किया गया और बाद में फिर इस पर सल्जूक सुल्तानों ने, जो कि तुर्क सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने इस पर हुकूमत की। यही वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर तुर्की ये कहता है कि ये उस्मानी तुर्कों का एक इलाका है और इस पर किसी भी तौर पर किसी भी को हुकूमत करने का हक़ हासिल नहीं है। कुर्दों को ये चाहिए कि वो तुर्की के साथ शामिल हो जाएं, ये कहना है तुर्क हुकूमत का। इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े वो ईसाई गिरजाघर मौजूद हैं जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पर आर्मीनियाई और आसीरियंस बड़ी तादाद में आज भी आबाद हैं जो अपनी ज़बान बोलते हुए नज़र आते हैं। हमें भी अब यहाँ पर यूरोप में अपने क़याम के दौरान बड़े सारे इन लोगों से मिलने का मौका मिला है। ये लोग कट्टर ईसाई हैं और बशरुल असद की हिमायत में बड़े ये आगे आगे पेश नज़र आते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है और महसूस ये हो रहा है कि सीरिया में होने वाली लड़ाई बड़ी अहमियत की हामिल है। हमारे एक भाई तैमूर शाह ने हमसे ये सवाल किया था कि यूक्रेन की लड़ाई में मशरिक़ वस्ता की लड़ाई का क्या ताल्लुक़ बनता है, तो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सीरिया सदर व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत ही बड़ा अलाय है, बहुत बड़ा इत्तेहादी समझा जाता है। कल ही हमने खबर ब्रेक की आपके सामने कि 16,000 सिपाही जो इस वक्त अर्बन कॉम्बैट में माहिर हैं वो सीरिया से लड़ने के लिए इस वक्त रूस में पहुँचे हैं ताकि यूक्रेन जाकर लड़ सकें। इस वक्त हाल ये है
کہ بشار الاسد اتنی زیادہ طاقت حاصل کر چکا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن بھی اربن کامبیٹ میں ان 16,000 سپاہیوں کی مدد حاصل کرنے میں بڑے ان کو کوشاں نظر آتے ہیں، بڑے انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ لگ رہا ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ اپنا لوہا منوایا ہے بشار الاسد کی فوجوں نے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ سفیانی ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ ہر لوگوں کو شکست دے گا اور اس کے بعد کوفے میں بھی داخل ہوگا عراق میں۔ ہم ان احادیث کی طرف آئیں گے، لیکن یہاں آپ کو اس خبر کے متعلق بتاتے چلیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان لگتا ہے کہ معرکہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ابھی پیر والے دن یہ خبر آئی کہ ایران کے 2 بڑے سیکیورٹی کرنل جو کہ پاسداران انقلاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سیریا میں مارے گئے ہیں، ان پر اٹیک کیا گیا تھا، ایئر اسٹرائک کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے، جس سے لگتا ہے کہ یہ بڑے حملے کیے گئے ہیں اربل کے شہر میں اور اس کا انتقام لیا گیا ہے۔ ایران نے یہ بات کہی کہ اس نے موساد کے تربیتی مرکز کو نشانہ بنایا تھا جو کہ امریکی قونصل خانے میں ہے۔ اس وقت نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں اور محسوس یہ ہو رہا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل ہو جائے گی ایران اور امریکہ کے درمیان، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل اس کا بہت بڑا مخالف ہے، اس لیے ممکن نہیں نظر آ رہا کہ کوئی یہ نیوکلیئر ڈیل ہو سکے۔ صورتحال انتہائی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ روس کا کردار مشرق وسطیٰ میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں جب پچھلے مہینے ہم نے یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ روسی فوجیں اس وقت نیوکلیئر ڈیل کر رہی ہیں شام میں اور بڑے پیمانے پر نیوکلیائی ہتھیار شام میں پہنچا دیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ 18 کے قریب وار شپس نے اور بڑے پیمانے پر ہوائی جہازوں نے نیول ڈرلز بھی کی تھیں، جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میڈیٹیرین سی میں کوئی اسٹرائک گروپ کو نشانہ بنا سکتا ہے، امریکن نیول اسٹرائک گروپ کو۔ روس یہاں لاس اینجلس ٹائمز یہ خبر دیتے ہوئے ملتا ہے کہ اس وقت روس کا افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں کردار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت مالی میں بھی جو مغربی فوجیں واپس ہوئی ہیں، فرانس کی فوجیں واپس ہوئیں اور دیگر، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ روس اپنے کردار کو آگے بڑھا رہا ہے۔ جنرل سیسی کے حوالے سے بھی یہ خبریں آتی رہی ہیں، خلیفہ حفتار کے حوالے سے بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کو روس کی حمایت حاصل ہے۔ اس وقت جنرل سیسی کے ساتھ اور خلیفہ حفتار کے ساتھ روس کا ایک گٹھ جوڑ بن چکا ہے، جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ روس ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ ویگنر گروپ کے مرسنریز اس وقت حصہ لے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ صدر بشار الاسد کے وہ آزمودہ کار سپاہی جو شام کی جنگ میں لڑ چکے ہیں، ان کو بھی لیبیا بھیجا گیا تھا جب ترکی کے خلاف اور دیگر جو وہاں کی حکومت ہے اس کے خلاف یہاں پر لڑائی لڑی گئی، اس میں بڑا اہم کردار ان لوگوں نے سر انجام دیا، گو کہ ان کو بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی اور بیرختار نامی ترک ڈرونز نے ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا۔ لیکن یہاں یہ نظر آ رہا ہے، پورٹ سوڈان کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے کہ یہاں پر روس اپنا ایک اڈا قائم کر چکا ہے اور ریڈ سی میں، بحر احمر میں انتہائی اہمیت کی حامل یہ پورٹ بنائی جا چکی ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ روس اپنا کردار آگے بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مشرق وسطیٰ تک یوکرین کی جنگ پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئندہ آنے والا محاذ یقینی طور پر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آئندہ آنے والا محاذ اب عراق ہوگا اور دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر فوجوں کا اجتماع ہوگا۔ اس حدیث کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں، بہت سارے ہمارے شیعہ بھائی یہ سوچتے ہیں، یہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا حالات ہوں گے جس کی وجہ سے بشار الاسد عراق میں داخل ہو جائے گا اور شیعہ ملیشیا اور جو محبان اہل بیت ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو ہم نے آج یہ خبر شائع کی ہے آپ کے ساتھ، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے یہ شام کے لوگ اور ایران کے لوگ عراق میں داخل ہوں گے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک ایسا گروپ نمودار ہو رہا ہے عراق میں
اہل تشیع حضرات کا، جو کہ ایران مخالف سمجھا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ خبریں ہیں ہمارے لیے۔ مقتدی صدر کے بیانات میں بھی کچھ شکوے شکایت نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر دوسرے گروپس بھی ایسے ہیں جو شیعہ حضرات کے ہیں، جو کوفے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایران کا تعلق، ایران کا جو اثر و نفوذ ہے وہ بہت ہی بڑھ رہا ہے، جو کہ کم ہونا چاہیے، اور جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس لشکر کے کوفہ میں داخل ہونے کی پیشن گوئی کی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آئیے اب ان احادیث کو پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کہا ہے۔ اس وقت لگتا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بشار الاسد چونکہ ایران کا اتحادی ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ کوفے میں، عراق میں اپنی فوجیں داخل کرنے پر، یعنی کردستان کے علاقے سے فوجیں داخل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس وقت کردستان کا علاقہ انتہائی اہم ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 842 نام کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ہم نے کتاب الفتن نے امام نعیم بن حماد کو کھولا ہے، اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، اس میں یہ حدیث موجود ہیں۔ حدیث نمبر 842، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سفیانی دریائے فرات عبور کر کے آخر کوفہ نامی مقام پر پہنچے گا، یعنی شام کے راستے سے ہوتا ہوا یہ اوپر کے علاقے سے، کردستان کے علاقے سے دریائے فرات کو عبور کرے گا، آخر کوفہ نامی مقام پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان محو کر دیں گے۔ وہ وہاں سے دریائے دجلہ تک ایسے 70,000 لوگوں کو قتل کرے گا جو زری تلواریں حمائل کیے ہوئے ہوں گے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں یعنی کرد ہوں جن کی بات کی گئی ہے، کیونکہ کرد لوگوں کا بھی جو جھنڈا ہے وہ زرد ہے اور گولڈن ہی ہے۔ یہ لوگ بیت الذہب گولڈن ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور جنگ کرنے والوں نیز مردوں کو قتل کر دیں گے، اور یہ سوچ کر عورتوں کے پیٹ چاک کر دیں گے کہ شاید ان کے پیٹ میں لڑکا ہو۔ یہاں پر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سیریا کی جنگ میں بڑے پیمانے پر بچے مارے گئے ہیں، اور اس حوالے سے بیبی کلر مشہور ہے بشار الاسد۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والی عورتیں دریائے دجلہ کے ساحل پر بیٹھی کشتی لے کر چلنے والوں سے مدد طلب کریں گی کہ انہیں کشتیوں میں سوار کر لیں اور انہیں ان کے آدمیوں تک پہنچا دیں، مگر وہ لوگ بنو ہاشم سے بغض کے باعث ان کو سوار نہیں کریں گے۔ سنو، تم بنو ہاشم سے بغض مت رکھو، کیونکہ انہی میں سے نبی رحمت ہیں، انہی میں سے حضرت جعفر ہیں جو جنت میں اڑ رہے ہیں۔ جب رات سایہ فگن ہو جائے گی تو یہ عورتیں ان فاسقوں کے خوف سے انتہائی نشیبی جگہ میں پناہ لیں گی۔ اس کے بعد ان لوگوں کے پاس نصرت آئے گی تاکہ یہ لوگ سفیانی کے پاس قید ان سب عورتوں اور بچوں کو چھڑا لیں گے جنہوں نے انہیں بغداد اور کوفہ سے گرفتار کیا ہوگا۔ بہرحال یہ بات ملتی ہے جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی بعد میں ان تمام عورتوں کو اور بچوں کو جو کہ بغداد اور کوفہ سے گرفتار ہوئے ہوں گے چھڑائیں گے۔ آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں اور پھر ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورتحال کس طریقے سے ہوگی، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ سفیانی کا داخلہ ہو جائے گا کوفہ میں۔ وہ حالات پیدا ہوتے ہوئے اس وقت عراق میں نظر آ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اس خبر میں آپ کو بتایا۔ حدیث نمبر 850، ارتاد بن منظر نے بیان کیا، سفیانی کوفہ میں داخل ہو کر 3 روز تک وہاں کے لوگوں کو قیدی بنائے گا اور اس کے باشندوں میں سے 60,000 افراد کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد 18 روز قیام کر کے وہاں کی دولت تقسیم کرے گا۔ اس کے کوفہ میں داخلہ مقام کرکیسا میں ترکوں اور رومیوں سے جنگ کرنے کے بعد ہوگا، یعنی اپر ناردرن عراق میں اور ترکی کے علاقے میں لڑائی ہوگی ترک فوجوں سے، اور پھر یہ شکست دے دے گا۔ اور رومیوں سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹو کے سپاہی یا امریکن قیادت میں لڑنے والے سپاہیوں کو شکست ہوگی۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، پھر ان کے پیچھے ان کے خلاف پھوٹ ہو جائے گی تو ان میں سے ایک گروہ خراسان لوٹ جائے گا، لہٰذا سفیانی کے گھوڑ سوار دستے متوجہ ہوں گے اور قلعوں کو منہدم کر کے کوفہ میں داخل ہو جائیں گے اور اہل خراسان کو تلاش کریں گے۔ خراسان میں کچھ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دیں گے۔ اس کے بعد سفیانی مدینہ منورہ کی طرف فوج بھیجے گا جو آل محمد میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر کوفہ لے آئے گا، یعنی ان لوگوں کو پکڑ کر کوفہ لے کر آیا جائے گا، کیونکہ
ये लोग मदीना मुनव्वरा में हज़रत इमाम मेहदी मौजूद होंगे, उनको पता होगा और इनको शक होगा कि इन्हीं शख्सों में से कोई हज़रत इमाम मेहदी है। उनको पकड़कर कूफा लाया जाएगा। फिर हज़रत इमाम मेहदी और मंसूर कूफा से भाग निकलेंगे तो सुफिया इनकी तलाश में आदमी भेजेगा, यानी ये जेल तोड़कर फरार हो जाएंगे। इस इलाके से अल्लाह ताला मदद कर रहे होंगे हज़रत इमाम मेहदी की। जब हज़रत इमाम मेहदी और मंसूर मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे और सुफियानी का लश्कर रुकाम बेदा में फरोकश होगा तो वहीं से धसा दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत मेहदी निकलेंगे और मदीना मुनव्वरा से गुजरेंगे और बनु हाशिम में से जो लोग वहां मौजूद होंगे उनको बाजियाब कराएंगे, जैसा कि पिछली हदीस में जिक्र हुआ। इसी इसना में सिया झंडे वाले आकर दरिया के पास फरोकश होंगे। कूफा में मौजूद सुफियानी के साथियों को इनके फरोकश होने की इत्तला मिलेगी तो वो लोग भाग भाग खड़े होंगे। फिर हज़रत इमाम मेहदी कूफा में दाखिल होंगे, वहाँ से भी बनु हाशिम के लोगों को बाजियाब कराएंगे। सवार कूफा से कौम निकलेगी जिसको असब कहा जाएगा। इनके पास सिर्फ थोड़े से हथियार होंगे। इनमें बसरा के भी कुछ लोग होंगे। ये लोग सुफियानी के साथियों को पकड़ लेंगे और इनके पास कूफे के भी जो कैदी होंगे उनको छुड़ा लेंगे। फिर ये सिया झंडे वाले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास बैत के लिए पैगाम भेजेंगे। यहाँ इन हदीस से वाज़ेह होता है कि अहले तशी हज़रात, वो अहले नज़र हज़रात, वो अहले हक़ हज़रात जो कैसे अहले तशी में से होंगे, वो हज़रत इमाम मेहदी को बिलाखिर पहचान लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वक्त अहले सुन्ना और अहले तशी अफराद के दरमियान वो मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करे जिसकी वजह से हम फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुत्तहिद हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन।